حسیر نکاح قسط 59 تحریر گل۔ کشمالہ شاور لے کر نکلی، باتھ روم میں تھی۔ شاہنواز خانزادہ سامنے صوفے پر ہی بیٹھا تھا۔ کشمالہ بہت کنفیوز سی تھی اس کے سامنے، لیکن کیا کرتی۔ وہ بھی کشمالہ کو دیکھ کر، اس کے نکھرے چہرے کو دیکھ کر وہ اسے دیکھتا رہا۔ کشمالہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی اپنے کپڑوں کو دیکھا جو بیڈ کے ایک کونے پر پڑے تھے۔ یہ بھی خانزادہ نے ہی رکھے ہوں گے، کیونکہ وہ واش روم میں جانے سے پہلے وہ زمین پر پڑے تھے۔ کشمالہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر خانزادہ نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کشمالہ نے نظریں چرائی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی۔ شاہنواز خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کی گود میں گری تھی۔ کشمالہ اس پر ہنہ سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ تمہارا یہ وجود بہت اچھا لگتا ہے، دل کرتا ہے کہ پھر سے پیار کرو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ کشمالہ کی پلکیں لرزی۔ شاہنواز خانزادہ نے اس کی کمر دونوں ہاتھوں میں جکڑی تھی اور اسے قریب رکھے ہوئے تھا۔ کشمالہ نے شاہنواز خانزادہ کی تیز نظروں سے گھبراتے ہوئے جلدی سے کہا۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، مجھے بھوک نہیں لگی، اور اچھا بھی ہے کہ نہیں لگی مجھے بھوک، ورنہ پھر میرا دل تو یہ وجود کھانے کا کر رہا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ کشمالہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے دور ہونے کی کوشش کی۔ خانزادہ نے اسے اور بھی قریب کرتے ہوئے اس کے باتھ روم میں ہاتھ لے جاتے ہوئے بے باکی سے وہاں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کشمالہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کشمالہ نے اس کے ہاتھوں کو روکنے کے لیے پھر کہا، پلیز۔ شاہنواز خانزادہ نے کہا، یار کیا کروں، دل ہے کبھی نہیں بھرتا تم سے، اور تم نے بھی تو کیا ہے نا ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کا، تو پھر اگر میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس بیٹھوں گا تو ایسے ہی تو ہو نہیں بیٹھ سکتا ہوں نا۔ وہ کہتے ساتھ اس کی گردن سے گہرائیوں تک ہاتھ کے لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بڑی بے باکی سے اس کے وجود کو چھونے لگا، اس کا نم ٹھنڈا وجود اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ کشمالہ نے نظریں جھکائی تھی۔ وہ کشمالہ جو چپ اور ساکت دیکھ کر اپنے ہاتھ جو اس کی گہرائیوں پر جمائے ہوئے تھے اپنی گرفت میں سختی لائی تھی۔ کشمالہ نے سسکتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم بھی مجھے چھو سکتی ہو۔ وہ کشمالہ کے چہرے کے رنگ بدلتے ہوئے دیکھ کر ہنسا تھا۔ اس کے کندھے سے باتھ روب ہٹا کر وہاں لب رکھے۔ کشمالہ کو اس کے گرم گیلے لبوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ آنکھیں بند کرتی گہری سانس لینے لگی تھی۔ جب خانزادہ نے اس کی گردن سے سر نکال کر کہا، رات کے کپڑے میرے لیے پہنے تھے، وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
جب تم نے پہنا، میں نے جب لیا تھا تب اتنے خوبصورت نہیں لگ رہے تھے، لیکن تمہارے وجود پر بہت خوبصورت لگ رہا تھا، اس لیے میں نے تمہارے لیے اور بھی ویسے ہی کچھ ڈریسز لی ہیں۔ وہاں سے کشمالہ سے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ وہ کل کی نائٹی کی بات کر رہا تھا جو کشمالہ کو تو بالکل اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے منہ بنایا تھا۔ اس کی جگہ کچھ آج کے لیے کپڑے لاتے، نہ کہ میں ابھی پہن لیتی، کیونکہ میں نے گھر سے اپنے ساتھ جو کپڑے نہیں لائے تھے، آپ نے پہلے نہیں کہا تھا لے جانے کا، اس لیے پیک نہیں کیے تھے، بعد میں آپ نے بتایا تھا۔ وہ بھی اگر میں جلدی نہیں آتی تو آپ نے تو چلے جانا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تو کل انتظار نہیں کرنا تھا، اس لیے تو تمہیں نہ جاتا دیکھ کر غصہ آیا تھا، لیکن میں تمہیں بنا لیے نہیں جانے والا تھا، اور کپڑے یہاں ہی ہے تمہارے میری جان، ان شاپنگ بیگز میں دیکھ لو، مل جائیں گے۔ کشمالہ نے سر موڑ کر شاپنگ بیگز کو دیکھا۔ وہ اس کے کندھے سے باتھ-روب ہٹا کر وہاں لب رگڑنے لگا تھا۔ وہ کے کندھے اور گردن پہلے ہی سرخ تھی اس کی شدت سے، اس لیے وہ بہت نرمی سے وہاں لب رکھ رہا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ کے فون پر میسج آیا تھا جس کے لیے وہ انتظار کر رہا تھا، شاید اس لیے وہ اپنا فون دیکھ کر کشمالہ کے لبوں پر جھکا۔ اس کے لب ٹھنڈے ہو رہے تھے، اس کی گرفت میں وہ نرمی سے سک کرنے کے بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتا ہوا کشمالہ کو چھوڑ چکا تھا۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ کشمالہ نے اس سے دور ہوتے کہا، کیا ہم نے حویلی جانا ہے؟ شاہ نواز خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا، ناشتہ کرتے ہیں پھر حویلی کے لیے نکلیں گے۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا اور شاپنگ بیگز کی طرف بڑھی تھی۔ خانزادہ اپنا فون دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف گیا تھا۔ فضیلت گاڑی میں بیٹھی تھی، جب کچھ دیر بعد بولی، ذرا آپ مجھے اپنا فون دیں کہ مجھے پلویشہ آپیہ کو فون کرنا ہے۔ ڈرائیور کچھ تذبذب کا شکار ہوا تھا، پھر بولا، جی۔ وہ اپنا فون نکال کر فضیلت کی طرف بڑھاتا بولا۔ فضیلت کو سردی بھی بہت لگی تھی، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے فون لیتی ہوئی پلوشے کا نمبر ملانے کے بعد فون کان سے لگایا۔ کچھ بیل کے بعد پلوشے نے فون پک کیا۔ آپیہ؟ پلوشے کچھ حیران ہوئی تھی، فضیلت ہونا؟ فضیلت نے، جی بالکل، آپ کو اور کون فون کر سکتا ہے؟ فضیلت کی بات پر پلوشے نے کہا، لیکن یہ کس کے نمبر سے فون کیا ہے تم نے؟ فضیلت نے چڑ کر کہا، یار آپیہ کیا ہے، ڈرائیور کے نمبر سے ہی کیا ہے نا، میں آ رہی ہوں، میں فلائٹ ارجنٹ بک کر دیں۔ پلوشے نے کہا، اچھا کر دوں گی، میں جانتی بھی ہوں۔ مورے سے آج سیڑھیوں سے پھسل گئی تھی، میں شاپنگ پر گئی تھی، انہوں نے ملازمہ کو آواز نہیں دیا تھا، اس لیے میں ان کے پاس تھی۔ تم بھی پہلے، میں منتیں کرتی ہوں لیکن تم نے نہیں سننی ہوتی، اور جب کرنا ہوتا ہے کوئی کام
تب تم ہوا کے گھوڑے پر سوار ہوتی ہو کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے۔ فضیلت نے ایک دم بے چین ہوئی۔ آپ یہ مورے کو بہت لگی ہے؟ پلوشا نے گہری سانس لی۔ نہیں، بس 2 سیڑھیاں ہی بچی تھی۔ تو کیا خضر لالا نے بھی کچھ کہا ہے آپ سے؟ وہ پلوشے کو ناراض محسوس کر چکی تھی، اس لیے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو زیادہ کچھ نہیں کہا، رات کو آنے والے ہیں، پھر ہی سب کچھ کہیں گے۔ فضیلت نے پریشانی سے کہا۔ کیا سچ میں؟ ہائے اب کیا میں ان کے آنے سے پہلے پہنچ جاؤں گی؟ نہ، فضیلت کو بہت پریشانی نے گھیرا تھا۔ پلوشا نے کہا، ہاں پریشان نہ ہو، آرام سے آؤ، میں ہوں نا۔ اچھا چلو فون بند کرو تاکہ تمہارے واپس آنے کا ارجنٹ انتظام کروں۔ اچھا جلدی کرے۔ فضیلت نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ اب ایک اور پریشانی لاحق ہوئی کہ خضر خان سے پہلے حیات مینشن ہر حال میں پہنچنا تھا۔ وہ ڈرائیور نے پھر کہا، اب پھر بھی رکھ لیں، ضرورت ہوگی آپ کو اس کی دینے کے لیے بولا تھا آپ کو۔ فضیلت نے فون لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے اب میں چلتی ہوں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اب اس نے کوئٹہ پہنچ کر ہی سکون کا سانس لینا تھا۔ فضیلت نے فون جلدی اپنے بیگ میں رکھا تھا، بنا دیکھے ہی۔ ضرورت تو اسے نہیں تھی، وہ وقت دیکھنے لگی۔ وہ شام سے پہلے جانا چاہتی تھی۔ ازمیر علی اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں فضیلت کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا اور پورا دن میر علی نے اسے کھپا کر رکھ دیا تھا۔ بات تو کرتے نہیں تھے لیکن کام سارا کروایا تھا، اور شاید زندگی میں پہلی دفعہ وہ بھی ان کے سامنے بنا کسی بہانے کے لگا رہا تھا۔ اس نے فون نکالا اور کسی کو فون کیا۔ ہاں، چھوڑ دیا تم نے اس کو اور فون دیا اس کو؟ وہ ڈرائیور سے بات کرنے میں مصروف تھا جو اس نے فضیلت کے ساتھ کوئٹہ تک بھیجا تھا۔ ازمیر علی کے کہنے پر ازمیر علی مسکرایا۔ ٹھیک ہے، تم واپس آؤ اب۔ جی خان جی۔ کیا اس کو شک تو نہیں ہوا؟ نہیں خان جی، میں نے نہیں لگنے دیا۔ ازمیر علی مسکرایا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فون واپس بند کرتے ہوئے صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کرتے ہوئے مسکرایا تھا۔ پھر اس کا فون اپنی جیب سے نکال کر اسکرین پر اس کی تصویر کو دیکھ کر مسکرایا۔ جتنی تم چالاکی سے اب تک یہاں رہ رہی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا تم اتنی بے وقوفی بھی کرو گی۔ وہ ہنسا تھا۔ چلو پہلے تم آئی، اب میں آؤں گا۔ مجھے بھی تو حق ان سب سے ملنے کا اپنے ملکیت میں کرنے کے بعد ہی بھیجا ہے پٹھانی۔ وہ فون واپس رکھتے ہوئے مسکرایا۔ وہ سب جانتا تھا کہ فضیلت یہاں سے بھاگ جائے گی، اس لیے اس نے پہلے ہی سب کچھ تیار رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں سے کسی سے تو رابطہ کرے گی، اور جب اسے کسی کا فون نہیں ملے گا، وہ انا جان کا فون استعمال کرے گی۔ اور پلوشے کو ڈرائیور کی جگہ ازمیر علی کا ڈرائیور اس کے ساتھ تھا۔ ابھی شام کے 4 کا وقت تھا جب وہ کوئٹہ میں تھی۔ حیا واپسی کے لیے مڑی جانے لگی تھی
جب میر علی نے اسے پکارا۔ حیا وہ جانے لگی تھی، رک سی گئی، پھر واپس موڑ کر میر علی کی طرف دیکھا۔ جی بابا۔ میر علی شرمندہ سے تھے۔ بچے بات کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ حیا بھی جلدی سے ان کے قریب آئی تھی، ان کا لہجہ نرم تھا۔ بابا کیا ہوا؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ میر علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ معافی چاہیے، کیا مل سکتی ہے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی کرنے کی؟ اپنی بیٹی کو کسی کے بھی حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ حیا نے ناراضگی سے کہا۔ بابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ چلتے ہوئے حیا کے قریب آیا تھا۔ میری وجہ سے وہ غلیظ عورت تمہارے ساتھ اتنی زیادتی کر رہی تھی اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ میں تم سے بے خبر رہا۔ باپ کو اپنے بچوں کے معاملے میں کبھی بھی بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ مجھے لگا تم نے کبھی کچھ نہیں کہا مجھ سے، تو وہ تم سے پیار کرتی ہوگی، تمہارا خیال رکھتی ہوگی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ غلیظ عورت میری بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہی تھی، اور میری ہی وجہ سے تمہیں اپنی عزت بچانے کے لیے اتنا کچھ کرنا پڑا۔ اس لیے میں اس عورت کو زندہ نہیں چھوڑتا اگر وہ میرا انتخاب ہوتی، لیکن وہ بابا جان کا انتخاب تھی، کیونکہ خاندان سے باہر نہیں کرنی تھی اور نہ ہی دینی تھی۔ وہ بابا جان کی پسند تھی، اس لیے میرے ہی خاندان میں کی باہر والی پھر بھی اچھی تھی، لیکن یہ زیادہ غلیظ نکلی۔ وہ نم آواز میں بول رہے تھے۔ وہ آنکھوں سے تو حیا کے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ اس وقت صبح کے 6 کا وقت تھا۔ شادین کو آج جلدی جانا تھا۔ آغا جان چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ حیا خاموش رہی تھی۔ آغا جان نڈھال سے بیٹھے تھے۔ حیا نے ایک نظر آغا جان کی طرف دیکھا۔ انا جان بھی آئی تھی۔ ان کو دیکھ کر وہ بھی آغا جان کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ بابا جو ہونا تھا وہ گزر چکا ہے، اب تو وہ نہیں ہے، نہ میں انہیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں، آپ اداس مت ہو۔ میر علی نے حیا کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ انا جان نے آغا جان کو دیکھا، جو میر علی اور حیا کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انا جان نے کہا، خان جی، اس خاندان کے چکر میں، اپنی ضد میں میرے کلیجے کو بھی ایک گہرا زخم دیا ہے آپ نے۔ آغا جان نے انا جان کو دیکھا، لیکن شاید بولنے کے لیے ان کے پاس الفاظ تک نہیں تھے۔ میر علی بھی آغا جان کے قریب آئے تھے اور وہاں بیٹھ گئے تھے۔ حیا بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ زنان خانے میں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ وہ سب بیٹھے تھے، لیکن بات کوئی نہیں کر رہا تھا۔ ازمیر علی اور فارس علی دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ ان کو حیرانی سے دیکھا تھا۔ ازمیر علی مسکراتے ہوئے بولا، کیا بات ہے؟ اتنے لوگ ہیں اور خاموشی ہے، کیا بات ہے؟ وہ سبھی ازمیر کو دیکھ کر میر علی نے آنکھیں رگڑتے ہوئے صاف کیے تھے۔ فارس علی بھی تھکا ہوا حیا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، پھر سب کو ایک نظر دیکھ کر بولا، کیا ہوا بابا جان، آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ انا جان نے نم آواز میں کہا، نہیں،
بس خاندان میں شادی کے خمیازے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ازمیر علی انا جان کے پاس بیٹھ کر اپنے گلوز نکال رہا تھا۔ میر علی نے ازمیر کو دیکھ کر کہا، تم آج اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے ہو اور کہاں گئے تھے؟ ازمیر علی کا منہ بن گیا تھا کہ وہی کل والی ٹون میں پوچھا گیا تھا۔ آج بھی ازمیر علی نے کہا، کیا بابا، اب نکاح ہو گیا ہے میرا، اس لیے اب جلدی سے اٹھنے کی عادت ڈال رہا ہوں، کچھ ذمہ دار ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آغا جان اب بھی خاموش تھے۔ اچھا، اور گئے کہاں تھے؟ ذرا پتہ چلے کتنی کوشش کی ہے۔ کسی کام سے گئے سے یا پھر کوئی فضول کام سے؟ ازمیر علی نے جلدی سے کہا، ارے بابا جان، اپنے گھوڑے کو زمینوں پر لے کر گیا تھا، وہ اداس تھا، اس لیے اس کی بات پر اس دفعہ سب نے اسے گھورا تھا۔ حیا مسکرائی تھی، اچھا گھوڑا اداس تھا اس لیے گئے تھے۔ ازمیر علی نے ان کے غصے سے کہنے پر کہا، آنا جان پلیز ایک دفعہ پھر سے بتائیں نا، خاندان میں شادی کے خمیازے کی بات ہو رہی تھی۔ اب کی دفعہ میر علی نے اسے گھورا۔ آنا جان نے کہا، اب سے میرے بچے جہاں چاہیں گے وہیں وہ شادی کریں گے، بس خان جی اگر آپ کو کوئی اعتراض ہوا تو پھر مجھے بھی میرے بچوں کے ساتھ یہاں سے نکال دیں۔ آنا جان کے کہنے پر آغا جان نے غصے سے ان کو گھورا تھا لیکن خاموش رہے تھے۔ ازمیر نے سب کو خاموش دیکھ کر حیرت سے کہا، واہ، میری انا جان نے میرے لیے خاندان سے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ انا جان، میں جانتا تھا آپ میرے ساتھ ہوں گی۔ میر علی نے کہا، انا جان نے خاندان سے باہر کا کہا ہے، ملازمہ سے نہیں کہا ہے۔ ازمیر نے منہ بناتے ہوئے خاموش ہوا تھا۔ فارس علی بھی مسکرایا تھا۔ پھر ملازمہ نے مردان خانے میں کچھ مہمانوں کے آنے کا بتایا تو آغا جان اور میر علی وہاں سے چلے گئے تو ازمیر علی صوفے پر لیٹ کر سر آنا جان کی گود میں رکھ کر منہ بنا کر بولا، دیکھیں نا آنا جان، میں صبح اٹھا ہوں لیکن پھر بھی کوئی خوش نہیں ہے، اور جب نہیں اٹھتا ہوں سب ٹھیک رہتا ہے، بس ایک نکاح نے میری زندگی میں سکون ختم کر دیا ہے۔ فارس علی نے کہا، تو نہ کرتے؟ ازمیر علی نے ٹھنڈی سانس لی، پھر بولا، آنا جان آپ میری اس شادی سے بہت خوش ہونے والی ہیں، مجھے یقین ہے۔ آنا جان مسکرائی تھی۔ فارس علی نے کہا، بیٹا پہلے شادی تک بات تو جانے دو، میری جان، جس مکھی کے چتے میں تم نے ہاتھ ڈالا ہے نا، لوہے کی چنے چبانے پڑیں گے۔ ازمیر نے ناراضگی سے کہا، آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے ادا جان، یہ وقت کبھی آپ پر بھی آ سکتا ہے، دل کا کیا ہے کب کہاں آ جائے، اور پھر مجھ سے بھی زیادہ آپ کو مسئلہ ہو جائے تو کیا میں چھوڑ دوں گا آپ کو؟ میں ایسا لگتا ہوں؟ تو وہ اتنا بول کر خاموش ہوا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ازمیر علی نے کہا، اگر میری طرح کی سچویشن میں ہوں گے تو چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں اپنے چنے چبانے میں اپنے دانتوں کا حشر کر چکا ہوں گا۔ اس کی بات پر سب ہنسے تھے۔ فارس علی نے صوفے سے کھڑے ہوتے کہا، ایسے کسی چھتے میں میں نہیں گھستا، لیکن گھس گیا تو پھر اپنی جان بھی دے کر اسے اپناؤں گا۔
میں بھی کہاں چھوڑنے والا ہوں، خود جاؤں گا وہاں، وہ آہستہ سے بولا۔ انا جان نے کہا، اچھا چلو تم لوگ فریش ہو جاؤ، پھر ناشتے کے لیے آنا۔ اور پھر ازمیر کی طرف دیکھا، فضیلت کو بیچ دیا تم نے؟ ازمیر علی نے اس بات میں سر ہلایا۔ فضیلت شام 5 بجے حیات مینشن پہنچی تھی۔ ڈرائیور سے پوچھا، لالا آئے ہیں گھر؟ ڈرائیور نے نفی میں سر ہلایا، لیکن خان راستے میں ہے۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیات خان کا مینشن کوئٹہ کے ایک علاقے میں تھا، پہاڑوں کے بیچ وہ وسیع مینشن تھا۔ ڈرائیور وسیع ڈرائیو وے پر گاڑی روکی۔ فضیلت نے وقت ضائع کیے بغیر ہی دروازہ کھولا اور تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ پلوشے سامنے ہی صوفے پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا، فضیلت کو اندر آتے دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی اپنی جگہ سے۔ آپیہ، فضیلت خوشی سے مسکراتے ہوئے بھاگ کر اس کے ساتھ لگی تھی۔ پلوشے مسکرائی، شکر ہے پہنچ گئی ہوں۔ ہائے آپیہ، بڑی مشکل سے پہنچی ہوں، آپ کو سب بتاؤں گی۔ پلوشے نے کہا، ابھی نہیں، بعد میں، پہلے فریش ہو جاؤ پھر آنا، کیونکہ تمہارا لالا بھی پہنچ جائے گا، اس لیے پہلے فریش ہو کر مورے سے مل لو۔ فضیلت نے اس بات میں سر ہلایا اور بیگ لیتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جلدی سے گئی تھی۔ خضر خان آج 2 ماہ بعد گھر آیا تھا۔ فضیلت زرمینہ خان کے ساتھ ملنے کے بعد سب ہی سٹنگ ایریا میں موجود تھے خضر خان کے لیے۔ گاڑی رکنے کی آواز آئی اور پھر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سنجیدہ اور سخت، سرخ سفید چہرہ، گرے پینٹ کوٹ میں وہ ورزشی جسم کے ساتھ سب کی توجہ اپنی طرف ضرور کھینچتا تھا۔ سیدھا آیا، سب سے پہلے زرمینہ خان کو گلے لگایا۔ کیسی ہے مورے؟ زرمینہ خان نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم اس دفعہ بہت وقت لگا کر آئے ہو گھر۔ خضر خان نے اس کے ہاتھ پکڑ کر کہا، اب جلدی نہیں جاؤں گا، بس کچھ مسئلے تھے اس لیے۔ زرمینہ خان کے بعد فضیلت بھی خضر خان کے گلے میں لگی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بالکل ٹھیک۔ خضر خان نے ایک نظر پلوشے پر ڈالی، وہ مسکراتے ہوئے خضر خان کو دیکھ رہی تھی۔ خضر خان کو سلام کیا، جس کا جواب اس نے سر اس بات میں ہلا کر دیا، اور پھر کچھ دیر وہاں ہی بیٹھا رہا۔ زرمینہ پھر اپنے کمرے میں جانے سے پہلے کہا، مورے کو کمرے میں لے جاؤ، وہ پلوشے سے بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ زرمینہ خان کو دکھائی نہیں دیتا تھا، بہت ہلکے سے دکھائی دیتا تھا، اس لیے پلوشہ ہمیشہ زرمینہ خان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ کوئٹہ کے علاقے میں حیات خان مینشن تھا اور ساتھ ہی زمینیں اور باغات تھے۔ حیات خان اور زرمینہ خان کی پسند کی شادی تھی۔ ان کے ہاں 3 بچے تھے، سب سے بڑا خضر خان، پھر درغام خان اور پھر فضیلت خان، جو اس خاندان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ حیات خان کا چھوٹا بھائی ارسلان خان تھا، جس کی ایک ہی اولاد تھی، پلوشے خان۔ حیات خان اور ارسلان خان کی موت حادثے میں ہوئی تھی، اور درغام خان کی موت نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیو کرنے کی وجہ سے۔
ایکسیڈنٹ ہونے میں ہوئی تھی۔ کوئٹہ کے رئیسزادوں میں شمار ہوتا تھا خیاط خان کا۔ ان کی موت کے بعد خضر خان ہی اب سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ فضیلت خان کو کوہاٹ میں اپنی پڑھائی کرنی تھی، اس لیے اس کو خضر خان نے وہیں بھیج دیا تھا۔ لیکن اب فضیلت خود کہاں تھی، یہ صرف فضیلت اور پلوشے کو ہی معلوم تھا، کیونکہ پلوشے اکثر فضیلت سے ملنے جاتی تھی۔ یہ بھی خضر کے کہنے پر۔ خضر خان سخت گیر اور غصے والا تھا، وجہ بہت چھوٹی عمر سے سب کچھ اپنے سر لینے سے۔ خلیفہ خان تیار ہو رہا تھا کہ نوشین کمرے میں آئی تھی، کیونکہ خلیفہ خان نے اسے بلایا تھا۔ وہ کمرے میں آئی، وہ تیار تھا۔ نوشین نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، آپ نے بلایا تھا؟ خلیفہ خان نے ایک نظر آئینے میں ہی اس کے چہرے پر ڈالی، وہ اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، ہاں، تمہارے باپ نے تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ نوشین نے چونک کر فون کو دیکھا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی، آج شادی کو مہینہ ہونے والا تھا، اور وہ پہلی دفعہ خود سے بات کرنا چاہتے تھے، ورنہ ہمیشہ وہ خود ہی کرتی تھی۔ وہ بھی کئی دفعہ تو اٹھایا بھی نہیں جاتا تھا، اور آج خود کیا۔ نوشین نے فون کی طرف دیکھا، صرف دیکھا ہی تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے لیا نہیں تھا۔ خلیفہ خان اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن وہ فون کو دیکھ رہی تھی۔ بات نہیں کرنی تم نے؟ خلیفہ خان کی آواز پر نوشین نے چونک کر خلیفہ خان کو دیکھا تھا۔ وہ اپنی ٹائی باندھنے والا تھا۔ نوشین کو دیکھ کر اس کی طرف مڑا، ٹائی اس کی طرف بڑھائی۔ میری ٹائی بناؤ۔ نوشین نے کچھ حیرانی سے دیکھا، یہ آج پہلی دفعہ تھا جو وہ اپنی تیاری میں کچھ اس کو کرنے کو کہہ رہا تھا۔ میں؟ فضیلت نے کنفیوژن کے مارے جلدی سے کہا۔ خلیفہ خان نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اس کی کمر سے تھام کر مرر ٹیبل پر بٹھایا۔ ہاں تو کیا میرے ساتھ؟ تمہیں اس وقت کوئی اور تمہارے علاوہ نظر آ رہا ہے؟ وہ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے ہوئے جھک کر اس کے قریب ہوا تھا۔ نوشین کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نوشین نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھے نہیں آتا۔ خلیفہ خان نے کہا، اچھا نہیں آتا؟ نوشین نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کیا میں نہ پہنوں؟ نوشین نے حیرانی سے کہا، آپ کی مرضی ہے، اس میں تمہاری مرضی سننا چاہتا ہوں۔ نوشین نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان اس سے کچھ پیچھے ہوا اور اپنی شرٹ کے اوپر کے کچھ بٹن کھول کر کہا، تو پھر ایسا ہی ٹھیک ہے؟ نوشین کو لگا وہ غصے میں یہ کر چکا تھا۔ نوشین کی نظریں اس کی گردن سے اس کے سخت سینے پر گئی تھی، جو نظر آ رہا تھا وہ نظریں چرا گئی تھی۔ اپنے باپ سے بات کرنی ہے یا نہیں؟ وہ اپنے اوپر پرفیوم کرتے ہوئے بولا۔ نوشین نے گہری سانس اپنے اندر اتاری۔ یہ خوشبو اب اسے اچھی لگنے لگی تھی، کیونکہ رات یہ اس کے بہت قریب محسوس کر چکی تھی۔ نوشین نے کہا، کر لوں گی۔ خلیفہ خان نے اس کی طرف اپنا فون بڑھایا۔ تمہارے باپ کے نام سے ہے سیف۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا۔ خلیفہ خان نے اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھایا اور نوشین کو ایک نظر دیکھ کر کہا، بات کرنے کے بعد فون نیچے لے آنا۔
وہ کہتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ نوشین نے گہری سانس لی۔ وہ فون کھولا اور داؤد خان کے نمبر پر فون کیا۔ دوسری ہی بیل پر فون اٹھایا گیا تھا۔ نوشین نے سلام کیا۔ تم نے خلیفہ خان سے شادی کے لیے حامی کیوں دی تھی؟ نوشین ہاں، وہ کچھ بولے بغیر شاید غصے میں بولے تھے۔ نوشین نے حیرانی سے کہا، کیا ہوا بابا؟ داؤد خان نے غصے سے کہا، کیا ہوا تمہیں؟ وہ لوگ ونی بنا کر پیش کر چکے ہیں اور تم نے ایک دفعہ بھی مجھے فون نہیں کیا۔ مجھے یہ رشتہ کسی صورت نہیں منظور۔ نوشین کے چہرے پر بھی سختی آئی تھی۔ میں سمجھی نہیں بابا کہ آپ کو کیوں پسند نہیں ہے۔ داؤد خان نے کہا، مجھے تمہیں وجہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے نہیں پسند تو نہیں پسند، بس اس لیے اب جو میں کہوں گا تم وہی کرو گی۔ نوشین نے کہا، لیکن مجھے یہ رشتہ دل و جان سے منظور ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ اپنے باپ سے اتنے وقت بعد بات کرنا اور وہ بھی اس طرح کی۔ نوشین کو غصہ آیا تھا۔ داؤد خان کچھ پل خاموش ہوئے، پھر بولے، بیٹا میں تمہاری شادی جہاں کرنے والا ہوں وہ اس سے بہتر ہے۔ نوشین نے کچھ نہیں کہا۔ اس کی ہر جگہ دشمنی ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ نوشین نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، بالکل اس کی ضرورت نہیں۔ بابا آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں، مجھے اپنی زندگی میں رہنے دیں۔ اب تک تو آپ کو میرے ساتھ فون پر بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی تھی۔ آج اس بات کے لیے ہے، زندگی کا بھروسہ کسی کا نہیں ہوتا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگلے گھنٹے تک بھی زندہ رہیں گے؟ نہیں نا؟ اس لیے پلیز اگر آپ کو پھر بھی اسی وجہ سے بات کرنی ہے تو مت کریں۔ پہلے تو کبھی میری فکر نہیں ہوئی آپ کو۔ نوشین کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا بنا۔ وہ کچھ کہتی کہ نوشین نے فون بند کر دیا اور گہری سانس لینے لگی۔ لیکن دل شاید دھڑکا تھا کہ باپ نے اتنے وقت بعد بات کی، اور وہ کافی دیر نیچے نہیں آئی تھی تو خلیفہ خان اوپر آیا تھا۔ نوشین بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر جلدی سے آنسو صاف کرنے کے بعد اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نوشین اس کو دیکھتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں دل دھڑکا تھا سامنے کھڑے شخص کے بارے میں یہ سن کر۔ دل نے اس کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار کہا کہ خدا اس کی عمر بھی اسے دے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ میں نے فضیلت کے بارے میں کچھ بتایا ہے، اور اب میں فارس اور ازمیر اور نوشین کپل کو بھی آگے بڑھاؤں گی۔ خضر خان اور خانزادوں کی دشمنی کیوں ہے یہ بھی کلیئر کروں گی۔ میں سٹوری کو کھینچ نہیں سکتی ہوں، اس لیے اب ان کپل کو بھی وقت دیتی ہوں، اور ان کے سینس بھی ابھی آنے تھے، اس لیے میں اب ان کے سینس دے رہی ہوں۔ فضیلت حویلی کیوں گئی تھی یہ بھی بنا وجہ نہیں ہے۔